ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے نیند کی اہمیت کے حوالے سے۔ بچپن میں ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے کہ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کے ہاں بچھڑا پیدا ہوتا ہے، یعنی میل کیف یعنی بچھڑا، اور جو جاگتے ہیں ان کے ہاں چونکہ آپ کا کنٹرول روم آپ کا دماغ ہے جس کی بہتری اور بدتری آپ کے اندر ایک نیچرل کلاک ہے، اس کلاک کو کہتے ہیں سرکیڈین کلاک۔ ہمیں قدرتوں اور قدرت والے کے اصولوں اور فیصلوں پہ چل کر ہی آسانی مل سکتی ہے، یعنی گو ود دا فلو۔ اکثر آپ نے سنا ہے دماغ 1 سے 2 سال تک ایک دم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ میں بالکل چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، جو نہ نظر آنے کی وجہ سے ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ ہر انسان کو مکمل اٹھ کے چوکس ہونے میں چند گھنٹے محسن صاحب ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ محسن صاحب دفتر میں اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں اور توانائی کا جو پیک کا ٹائم ہوتا ہے چہرے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور جلد بوڑھے ہونے بھی لگتے ہیں۔ دیر تک جاگنے کی جدوجہد جو ہے نا، آپ اس کے خلاف لڑتے ہیں جب، یعنی ایسا نائٹ آؤل جو صبح جلدی اٹھ کر کام کرنے والا بھی ہو، کو ہم کرونوٹائپس کہتے ہیں بلا شبہ۔ ایسے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیند ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے یا نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نیند اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمارے جسم و دماغ کو ری انرجائز کرتا ہے۔ آج ہم نے نیند کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اور آج ہم ڈاکٹر نیملیس سے جانیں گے نیند کی اہمیت کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ سب کو آج کی اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو نیچے ریڈ کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دبائیں، اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ بھی بنا رہے گا۔ تو آئیے اب چلتے ہیں ڈاکٹر نیملیس کے پاس اور ان سے جانتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر نیملیس۔ جی وعلیکم السلام۔ محسن بردر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے نیند کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ نیند کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اور اس کے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اگر ایک بندہ 7 سے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ نیند واقعی ہماری سوسائٹی میں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ میں تو اس کا بہت بڑا ایشو ہے۔ نیند ایک بہت ضروری چیز کا نام ہے۔ ایک بچپن میں ہم نے ماں باپ بھی، پیرنٹ مطلب ٹیچرز بھی بتاتے تھے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز، یعنی اس کے کتنے فائدے ہیں ٹائم پہ سونے سے ٹائم پہ اٹھنے کے، یعنی آپ کو ایک ہیلدی بھی بناتی ہے، ویلدی دولت مند بھی بناتی ہے، اور وائز یعنی عقل مند ہونے میں۔ تو لہذا اس میں کوئی نہ کوئی راز تو ضرور وابستہ ہوگا۔ آگے میں چل کے اپنا ایکسپیرینس بھی بیان کرتا ہوں۔ بچپن میں ایک کہاوت سنا کرتے تھے کہ ہمارے پیرنٹس بتاتے تھے کہ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کے ہاں بچھڑا پیدا ہوتا ہے، یعنی میل کیف یعنی بچھڑا، اور جو جاگتے ہیں ان کے ہاں ہیفر کیف پیدا ہوتی ہے، یعنی مادہ گائے یا بھینس، کیونکہ وہ متبرک سمجھاتی ہے، دودھ دیتی ہے، بچے بھی دیتی ہے، اور بچھڑا جو ہے ایک نیگیٹو چیز سمجھیں جس کی کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اس کو ذبح کر کے کھا لیجیے۔ یہ ایک مثال دی جاتی تھی کہ جو لوگ وہ ہوتا اس طرح کہ میں نے پوچھ لیا ایک دن اپنے پیرنٹس سے کہ یہ ایسا کیسے ہے کہ سوتے والوں کے گھر بچھڑا کیوں پیدا ہوتا ہے، یعنی میل جو ہے کیف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ایکچولی ایسا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے بندہ لیزی، اور جو جاگ رہا ہوتا ہے وہ اس کا اپنا بچھڑا اس کے گھر رکھ جاتا ہے، اور اس کی جو ہیفر کیف ہے یعنی مادہ گائے وہ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ ہمیں ایکچولی ڈرانے یا سمجھانے کا مقصد تھا کہ نیند اور جلدی اٹھنے میں ایک بڑا گائیڈنگ طریقہ تھا ان کا سمجھانے کا۔ میں نے لہذا دیکھا کہ جلدی جاگنے والے جو ہے یہ بہت سالوں سے، میری اپنی بھی عادت ہے محسن صاحب، میں بہت جلدی اٹھنے کا عادی ہوں۔ کئی سالوں سے یہ مشہور کہاوتیں اور باتیں سننے میں آتی ہیں کہ یہ جاگنا جو ہے جلدی، یہ کامیابی سے جڑی ایک بہت اچھی عادت ہے۔ بہت سے کامیاب دنیا میں افراد اور جتنے یہ اس پہ سروے بھی کیے گئے ہیں، اور سائنس کا بھی کہنا ہے کہ صبح ارلی مارننگ جو 4-5 بجے اٹھنے والا جو لوگ جو ہیں
وہ ان کی کامیابی کا ایک اہم ایلیمنٹ رہا ہے. تاہم اکثریت جلدی جاگنے والوں کی طاقت پر یقین نہیں رکھتی. آئی نو دیٹ آج کل یہ ایسے ہی ہے، اور میجورٹی جو ہے اس کو نہیں مانتی، اور بڑے عجیب و غریب منطق پیش کرتے ہیں اپنی اس قدرتی گھڑی جو ہے اس کی ٹک ٹک کے خلاف چلنے کے لیے. انسان کی عادت ہے کیونکہ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا. اس کے لیے اپنی اس غلطی اور غیر قدرتی عادت کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور ویسے اس کو بدلنا محسن صاحب بہت مشکل ہوتا ہے. میں یہاں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا اپنے نالج کے مطابق کہ ان تمام افراد کو جو راتوں کو غیر ضروری جاگتے ہیں، شاید میری تجاویز صبح جلدی جاگنے کی طاقت جو ہے یہ آپ کی زندگی کو بدل لینے کی طاقت رکھتی ہے. شاید ان کو اس بات کو سمجھنے میں ہیلپ کر سکے. جلدی جاگنے سے محسن صاحب آپ کی جو پیداواری صلاحیت ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. آپ اور حوصلہ افزائی میں یہ جب پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے تو رزلٹس زیادہ ملتا ہے. اس میں آپ کی حوصلہ افزائی میں سبب بنتی ہے. جب آپ جلدی بیدار ہوتے ہیں تو آپ محسوس کریں کہ آپ کے اندر دن کی منصوبہ بندی کرنے، ورزش کرنے، عبادت کرنے، میڈیٹیشن کرنے، اور بغیر کسی ذہنی خلفشار کے یا الجھنوں کے سارے دن کی جو جمع ہوتی ہیں شام تک کہ بغیر اپنے تمام کام کرنے کے لیے زیادہ وقت آپ کے پاس ہوتا ہے. آپ کے اپنے جو ہدف ہے، ٹارگٹس ہیں یا مقاصد ہیں، ان کو انجام دینے کے لیے آپ کی بیداری میں، حوصلہ افزائی میں یہ اضافہ کرتا ہے. اضافی گھنٹے ملتے ہیں آپ کو، کئی ذاتی منصوبے اور جو آپ کے پرانی چیزیں کچھ رہ گئی ہوتی ہیں وہ کرنے کے لیے بہت سارے کام ایسی مل جاتے ہیں، مہلت مل جاتی ہے، جو مدتوں سے ملتوی ہوئے ہوتے ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے اور ان کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ایک بہترین مہارت بھی ہے، بہتر وقت کے منظم کرنے کی ایک مہارت ہے. آپ کو جلد جاگنے کے لیے باقاعدہ ایک نظم و ضبط اور خود پر، اپنے نفس پر، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو بعد میں آپ کے اندر بہترین صلاحیتوں کا میں اضافہ بھی کرتی ہے. جلد جاگنے والوں میں ذہنی اضطراب جو ہوتا ہے، جو بے چینی، یہ سائنٹیفک سروے بھی ہے اور میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے، یہ بہت کم دیکھی گئی ہے. اور زیادہ لچکدار انسان میں نے دیکھے ہیں جو صبح جاگنے والے ہیں، جو وقت پہ اٹھتے ہیں، یہ بڑے فلیکسیبل بھی ہوتے ہیں، ہیلدی بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے صبح اٹھ کے ان کو سب کچھ تازہ ملتا ہے. زیادہ پرسکون اور بڑے مطمئن بھی میں دیکھے ہیں. عبادت بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، یہ بھی ان کی وجہ ہو سکتی ہے. ان کی ذہنی صحت سائنٹیفکلی بہت بہتر پائی گئی ہے. جلد سونا اور جلدی جاگنا، جیسے میں نے شروع میں کہا، آپ کے نیند کے شیڈول کو بھی منظم کرتی ہے، جس سے نیند کا معیار بہت بہتر ہو جاتا ہے، جو صحت مندی کی علامت بھی ہے. جب آپ محسن صاحب جلدی جاگتے ہیں تو آپ کو دیکھیں کہ ہر وقت بر وقت، یعنی ٹائم پہ بھوک بھی لگے گی. اپنے صحت مند کھانے کی تیاری اور سوچنا، ان کو منصوبہ بندی کے لیے کافی وقت ہوتا ہے. کیونکہ مجھے تو جو کوئی بندہ دن میں پوچھے نا، میرے میسیج یا گھر والے کہ بھائی کیا پکانا ہے، آپ خود بھی دیکھیں نا کتنی الجھن ہو جاتی ہے کہ اس وقت بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ جلدی میں کیا بتایا جائے. سو آپ کے لیے کافی وقت ہوتا ہے کہ آپ اپنے صحت مند ناشتے اور کھانے کے لیے آپ اس روٹین میں ٹائم ملتا ہے. آپ اس کی عادت، اپنی عادت اور صبح کی کثرت یعنی ورزش، یہ سب چیزیں بہتر مجموعی صحت کا باعث بنتی ہیں اور کر سکتے ہیں. صحت مند جسم جو ہے یہ ہمیشہ صحت مند دماغ پیدا کرتا ہے. کہا جاتا ہے انگلش میں ایک فریز ہے کہ ہیلدی باڈیز آلویز کیری ہیلدی مائنڈ. اس میں محسن صاحب شبہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی سے جس سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ صبح و رات کے مکمل آرام کے بعد تازہ آکسیجن کی مقدار زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جتنی آپ کو مقصود ہوتی ہے. یہ اس کے لیے بہت زیادہ نئے آئیڈیاز کو بھی میں نے سنا پڑھا بھی ہے. یہ آپ کے نئے آئیڈیاز کو بھی آپ کا برین جنم دیتا ہے. جب فریش ہوتا ہے، خلفشار سے خالی ہوتا ہے، اس کو آکسیجن ملتی ہے، ہیلدی فیل کرتا ہے. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جو ہے یہ آپ کے اعتماد میں بھی اضافہ کرتی ہے. یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ جو ہیں آپ دیکھیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ، اور میں نے اس کو بڑا غور سے پڑھا، کہ
کہ صرف ایک رات کی نیند کی کمی محسن صاحب آپ کے دماغ کی بناوٹ یعنی جو ساخت ہے، اس کی شکل ہے، ایک رات کی نیند نہ کرنے سے یہ متاثر ہوتی ہے، اور جس کا ثبوت یقین کر لیں عمر کے بڑھنے میں دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک رات کی نیند نہ ملنے سے محسن صاحب دماغ 1 سے 2 سال تک ایک دم بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یہ میں بالکل چیلنج سے یہ بات کر رہا ہوں، جو نہ نظر آنے کی وجہ سے ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، اور اکثر آتے ہیں جاگ جاگ کے اپنی زندگی، اپنی شکل، اپنے فیس کے مسلز، اپنا سب کچھ تباہ کر لیتے ہیں۔ پلیز اس بات کو مد نظر رکھیں سب لوگ۔ برین ایج ویسے ہی ایک بہت بڑا ڈفرینٹ ایشو ہے، ایک مختلف سبجیکٹ ہے جس کا آپ کی جسمانی عمر سے دور تک بھی تعلق نہیں۔ بہت چھوٹی جسم عمر کا بچہ اب بڑے بوڑھے اور سنجیدہ دماغ والا ہو سکتا ہے۔ بہت کم ریٹ کیسز ہوتے ہیں لیکن پاسبلٹیز ہیں۔ ایک بہت بوڑھا افراد انسان بچے کے دماغ والا ہو سکتا ہے۔ سو دماغی صحت کا نتیجہ جسم بھگتتا ہے، ناقابل بیان نقصان اٹھانے پڑتے ہیں جو دیر پا اور بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اور ہماری فطرت ہے، ہم مارنے والی چیزیں بھینس، کتا، بھیڑیا یہ کاٹنے سے تو ڈر سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی جسامت، اپنا ارادہ لیے ہوئے آپ کی طرف بڑھتا نظر آتا ہے، اور ان سے 100 ٹائم زیادہ خطرناک وائرس، جراثیم، بیکٹیریاز جو نظر نہیں آتے تو وہ نظر نہیں آتے تو ہم ان سے نہیں ڈرتے۔ نئی جو ریسرچ ہیں انہوں نے یہاں تک کہ چیلنج کیا ہے کہ جو دیر سے لوگ کام کرتے رہتے ہیں، جاگتے ہیں، اور دیر سے شروع کرتے ہیں پھر دیر سے ختم کرتے ہیں، یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اور صحیح سونے والے اور جاگنے والے لوگوں کے مقابلے میں محسن صاحب کم ایماندار اور کم رزلٹ دیتے ہیں، چونکہ آپ کا کنٹرول روم آپ کا دماغ ہے جس کی بہتری اور بدتری آپ کے اندر ایک نیچرل کلاک ہے۔ یہ بات اب یہاں سے میری غور سنیے گا، اس کلاک کو کہتے ہیں سرکیڈین کلاک۔ یہ سرکیڈین کلاک، یہ جو آپ کی ہے نا اصطلاح یعنی ٹرمز، یہ لفظ یہ لاطینی زبان سے سرکا ڈائین سے لیا گیا تھا، یعنی دن کا چکر ہونے پہ دن کے مطابق چیزوں کو سرکیڈین کہا انہوں نے، یعنی پورے دن کا چکر۔ اور اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے پاس اب ایک اچھی طرح سے ایک متعین اندرونی گھڑی ہوتی ہے جس کو سرکیڈین کلاک کہا گیا ہے، سرکا ڈائین، لیکن لفظ بدل جاتے ہیں ہسٹری کے ساتھ ساتھ۔ سرکیڈین سائیکل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سرکیڈین تال کہہ سکتے ہیں، یعنی چکر ایک فطری اندرونی عمل ہے محسن صاحب جو نیند جاگنے کے چکر کو منظم کرتا ہے اور دماغی صحت اور زندگی کے لیے اشد ضروری ہے۔ ہر 24 گھنٹے میں یہ دہرایا جاتا ہے۔ یہ درختوں، پودوں، حتیٰ کہ ہر جاندار چیز کے سائیکل سے وابستہ ہے، جاندار چیز ہے، اور ماحول کو جواب دہ بھی ہے۔ ہر روز ہونے والا ایک یہ جو ہے سلسلہ جو قدرت نے جانداروں کے لیے بنایا ہے، یہ سن ڈائل سسٹم کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا ہے، اسے سرکیڈین کہتے ہیں۔ اور یہاں یاد رہے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ بیک وقت نہیں ہے، یہ سورج، چاند، آپ کی زمین کا فیصلہ ہے، اور سب سے اوپر خدا کی ذات کا، ان سے جڑا ہوا ہے۔ مثلا سارے سیارے پہ ایک وقت میں دن اور رات نہیں ہوتی، ہماری زمین کی گردش ہمارے دن رات کا فیصلہ کرتی ہے، جو ہر لمحہ محسن صاحب حرکت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ہمیں قدرتوں اور قدرت والے کے اصولوں اور فیصلوں پہ چل کر ہی آسانی مل سکتی ہے، یعنی گو ود دا فلو، اکثر آپ نے سنا ہے۔ جو قدرت کے فلو کے ساتھ چلیں، کم از کم جسمانی صحت کی حد تک، سونے کی حد تک، جو آپ کی زندگی اور صحت اور بقا سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ ہماری ٹائمنگز اوپر والے نے تعین کر رکھی ہے، اندرونی گھڑی جو دن بھر ہماری توانائیوں کی لیول کو، اس کی سطح کو آرگنائز کرتی ہے، منظم کرتی ہے، ان کو تشکیل دیتی ہے۔ یہ ہمارے سرکیڈین سائیکل یا تال جو ہے یا چکر کی باقاعدگی، یہ بہت عمدہ ڈسپلنز
سے ہوتی ہے. اور ہمارا ڈسپلن ہونا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، یہ قدرت کو بڑا پسند آتا ہے. آپ نے جیٹ لیگ سنا ہوگا، جو اکثر جہاز کے سفر کے بعد ہمیں ہوتا تھا، جی ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے، دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں اور نیند بالکل ڈسٹرب ہوئی جی جا کے. چونکہ جہاز ہی کی رفتار ہمارے سرکیڈین جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو ڈسٹرب کرتی ہے اسپیڈ کی وجہ سے، جو ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے. یہ ٹائم ڈفرینس کی بنیادوں پر ہی ہماری جو نیچرل ایڈجسٹمنٹ ہے یہ خراب ہو جاتی ہے. لہذا نیند کے اوقات جو ہے نا بدل جاتے ہیں. چند دنوں میں دیکھیں آپ فکس ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں دوسرے ملک میں جا کے. باوجود اس کے کہ سرکیڈین سائیکل جو ہے بڑا مستقل، بہت فطری اور سختی سے بھرپور ہوتا ہے، لیکن محسن صاحب ہماری جسمانی موجودگی اور توانائیوں کا جو ایک کیا کہیں گے اس کو اخراج، اس کی صحت اور درستگی کی خاطر یہ سائیکل، یہ تال، یہ سرکیڈین کلاک جو ہے گھڑی، یہ اپنا فیصلہ ضرورت کے مطابق ضرور بدل بھی لیتی ہے. اور اپنی بقا کی خاطر آپ دیکھیں، میں آپ کی مثال دیتا ہوں، ہمارے والدین، اساتذہ، مالکان، تک ہر طبقہ جو اپنے ماتحت لوگوں سے اچھے رزلٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ہمیں یہ اس سرکیڈین کلاک سے وابستہ طاقتوں کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ رزلٹس بالکل مختلف ہوں گے. ہر انسان کو مکمل اٹھ کے چوکس ہونے میں چند گھنٹے محسن صاحب ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور یہ پیک زیادہ دیر نہیں رہتی. دوپہر کھانے کے بعد یہ لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ الزام کھانے پہ دیتے ہیں جو سراسر غلط ہے. یہ میں ایک واضح کرتا جاؤں، ہم لوگ کہتے ہیں کھانا کھایا اس لیے نیند آنا شروع، ایسا نہیں ہے. وہ آپ کا لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے انرجیز کا، ہم کھانے پہ دے دیتے ہیں، اور یہ سپہر 3 بجے کے بعد 3 بجے تک گرنے کے بعد اس کے بعد یہ 6 بجے تک واپس اپنے عروج پہ آ جاتا ہے، جو رات دیر تک پھر یہ اسی طرح رہتا ہے. ہمیں اپنے بچوں کو، ملازمین کو، طالب علموں کو اسائنمنٹس دیتے وقت، ان کو کام دیتے وقت، ڈیڈ لائنز دیتے وقت ان سے توقعات کا تعین اپنے سرکیڈین تال اور علاقائی سرکیڈین تال کو سامنے رکھ کر ہی دینا چاہیے. اپنی توانائی کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، ضابطے ہیں، ان کو ہمیں بڑا ریئلسٹک، حقیقت پسندانہ انداز اور نظریہ اختیار کرنے کے ضرورت ہے، اس کی طرح سوچنا چاہیے. ایک ہی آدمی مختلف اوقات میں بہت مختلف نتائج دے سکتا ہے. یہ چیک کر کے دیکھیں، دوپہر اور شام 6 سے 1 گھنٹے کے بعد یہ جو سائیکل ہے یہ اپنی اونچائی پہ ہوتا ہے، یعنی 3 ساڑھے 3 سے لے کے 6 بجے آفٹرنون تک یہ پیک پہ ہوتا ہے. اس میں آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ اس کو ایکسرسائز کریں، اس میں بہت ضروری ہوتی ہے چونکہ شوٹ کر جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. کیلولا جس کو نیپس کہتے ہیں، یہ اگر آپ کو نیند کا ایشو نہیں ہے تو اپنی توانائی کو منظم کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. یہ 10 منٹ سے لے کے 90 منٹ تک ہو سکتا ہے کسی بندے کا. یہ ڈیپینڈ ہے قدرتی آپ کی ایڈجسٹمنٹ پر. ہر لوگ جو صبح محسن صاحب دفتر میں اکثر ہم غلطی کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں اور توانائی کا جو پیک کا ٹائم ہوتا ہے نا صبح، وہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ای میلز دیکھتے ہیں، واٹس ایپ لگا ہوا ہے اور چیزیں، اور دوپہر کے کھانے تک یہ چلتا رہتا ہے. اس کے بعد ہم کافی اپنی انرجی جو پیک آورز ہیں انرجی کے، وہ ضائع کر کے اور پھر کام شروع کر دیتے ہیں. یہ بات جو کہ یہ آورز ہمارے لیے بہت توجہ طلب اور محنت طلب ہوتے ہیں جو ہم ضائع کر دیتے ہیں. جو کام کرنے میں لوگ ہیں حسین صاحب، ان کے لیے یہ روٹین سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کب تھوڑے وقت میں اچھے رزلٹ، جیسے میں نے پیچھے مینشن کیا، لینے کے لیے اس کو یوز کرنا بڑا ضروری، سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ چوکس ہونے میں، اٹینشن ہونے میں، جاگنے میں، کارکردگی میں، یہ آپ کی اونچ نیچ آپ کے اندر کی گھڑی سے وابستہ ہے. بہترین حکمت عملی اور لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ درمیان جو مماثلت ہے نا، ان کے درمیان بہترین حکمت عملی اور اس کے وابستہ اندر گھڑی کے درمیان ایک مماثلت ہے، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے.
جیسے میں گزارش کی کہ یقیناً سرکیڈین تال جو ہے یا سرکیڈین کلاک ہے یا سائیکل ہے، جو میں نے انفرادی اختلافات ہوتے ہیں اس میں، جو کہیں پہ کہیں آپ کی جو معروضی شرائط ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ زمین بدل گئی، جگہ بدل گئی، ان سے وابستہ ہوتی ہے۔ کچھ بچوں یا لوگوں میں یہ تال محسن صاحب ایک سمت سے دوسری سمت تک ٹرانسفر بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم صبح اٹھنے والوں کو نا لارکس کہتے ہیں، لارکس LARKS۔ یہ لارکس جو ہوتے ہیں یہ صبح کے لوگ کہا جاتے ہیں، جن بائی نیچر ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ بہت لوگ میں دیکھے صبح جلدی اٹھنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں توانائی کا عروج اور ڈیپتھ، گہرائی، اتفاق ہے کہ دونوں ہی ایکٹیو ہوتے ہیں۔ جیسے راتوں کو جاگنے والوں کو ہم نائٹ آؤل کہتے ہیں اپنی ادھر سوسائٹی میں باہر، نائٹ آؤل، مگر لیکن یہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لارکس، یہ دونوں طرف چلے جاتے ہیں اور کارکردگی بھی درست، جو کہ بہت کم ممکن ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، یہ کرتے ہیں اور رزلٹس بھی دیتے ہیں۔ یہ بچوں کی طرح رات کے الو اور بزرگی میں لارک دوبارہ بن جاتے ہیں۔ تو کسی بھی عمر کے لوگ جو دونوں اونچ نیچے رکھتے ہیں، لارک یا الو ہو سکتے ہیں، لارک یا نائٹ آؤل ہو سکتے ہیں، خود کو زبردستی کر کے بھی ہو سکتے ہیں۔ سرکیڈین تال میں محسن صاحب یہ فرق جنہیں ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں کرونوٹائپس کہا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرونوٹائپس ہیں۔ میں اپنی مثال ضرور دوں گا کہ مجھے پتہ ہے میرے گھر والوں کو بھی کہ بھائی ایک دم ودن فیو سیکنڈس میں سو جاتا ہوں۔ سو یہ آپ کا جسم کا ایک فطری جھکاؤ ہوتا ہے سونے کے لیے نا، مخصوص وقت پر۔ ایسے لوگوں کو ہم کرونوٹائپس کہتے ہیں، جو مثلاً ایک لارک جو صبح جلدی اٹھنے والا آدمی ہے مثال، اور جلدی سونے والا لیکن دیر تک جاگ کر کام کرنے والا، یعنی ایسا نائٹ آؤل جو صبح جلدی اٹھ کر کام کرنے والا بھی ہو، کو ہم کرونوٹائپس کہتے ہیں بلا شبہ۔ ایسے لوگ کم ہوشیار اور توانائی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، چہرے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور جلد بوڑھے ہونے بھی لگتے ہیں۔ دیر تک جاگنے کی جدوجہد جو ہے نا، آپ اس کے خلاف لڑتے ہیں، جب نیچرل کلاک کے خلاف لڑتے ہیں، سرکیڈین سائیکل کے خلاف لڑتے ہیں۔ محسن صاحب ایک بڑے پکے سروے میں نے یہ دیکھا پڑا تھا کہ آپ کے انتہائی غیر اخلاقی رویے کی وجہ بھی یہ بنتی ہے، چڑچڑاہٹ کی وجہ بنتی ہے۔ ایسے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان میں حالات کے تناؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی بہت کم دیکھی گئی ہے۔ یہ بہت چڑچڑے اور بدتمیز انسان بھی ہوتے ہیں جو لوگ جن میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم کوشچن یہ ہے کہ ہم اپنے سرکیڈین کلاک کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اس کو فائنلی میں چند لفظوں میں بیان کروں گا کیونکہ پروگرام پھر لمبا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اپنی جو ہماری صحت مند طرز زندگی ہے اس میں تبدیلیاں لائیں، بچوں میں بھی اپنے لیے بھی۔ آپ اپنے نیند کے اس سائیکل کو اور جاگنے کی ترتیب میں اپنے جو معمولات ہیں نا، اپنی روٹین ہے، اس کو مقررہ وقت کی پابندی کے ساتھ کرنے کی عادت ڈالیں۔ مثلا رات سوئے ہوئے سوچیں ایک دم میں 2 بجے اٹھنا ہے اور پانی پینا پھر سو جانا ہے۔ رات پانی پینا ٹھیک نہیں ہوتا، ڈینجرس ہوتا ہے، لیکن میں ویسے میں ایکسرسائز کے لیے کہہ رہا ہوں۔ رات دن کی ایکٹیویٹیز کو فکس ٹائم پر کرنے کی عادت ڈالیں، برش کرنے کی عادت، واش روم جانے کی عادت، بیٹھنے کی، اسٹڈی کرنے کی، یعنی ایک روٹین بنائیں۔ دیکھیں آپ کا سسٹم لگاتار کرنے کے ساتھ آپ کے اس سے دماغ کو جو جیٹ لیگ والا ایک رویہ اپنانا ہوتا ہے نا، وہ اڈاپٹ کر جاتا ہے اور تھوڑے ہی وقت میں وہ آپ کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے۔ سو کلیش کم ہو جائے گا آپ کے نیچرل سائیکل کے اندر اور آپ کی جو ضدی عادت یا جدوجہد کرتے ہیں نیچر کے خلاف، پھر اس کو ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ یہی ایک بہتری کا راستہ ہے۔ کھانے کا باقاعدہ شیڈول بنائیں، ایک ہی وقت میں روزانہ، اور ہمیشہ میری آخری چیز یاد رکھیں، ٹھنڈی جگہ سوئیں۔ یہ غلطی کبھی نہ کریے گا، میکسیمم ٹرائی کریں ٹھنڈی جگہ سونے کے لیے۔ یہ ایکسرسائز اور یہ مشق جو ہے یہ آپ کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گی۔ اور تھوڑے وقت میں سونے کی ورزش کریں، جلدی برین بالکل ایمٹی رکھیں، کانسنٹریٹ کریں کسی ایک چیز پہ سوچ کے، آپ دیکھیں گے آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ دن کے وقت جو ہے جن کو سونے کی پرابلم ہے، یہ لوگ نیپ سلیپ جو ہے نا، یعنی کیلولا جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں۔ سوتے وقت ورزش بالکل نہ کریں،
बिल्कुल करीब टाइम पे जाके। कैफीन का इस्तेमाल न करें, अल्कोहल, निकोटीन, और फाइनली मैं बड़ी काम की बात बताऊं, रोशनी से परहेज करें। नोट रखिएगा मेरी बात आखिर में, रोशनी बेदारी करने में सबसे ज़्यादा मजबूत सिग्नल है हमारे सर्केडियन साइकिल को अपडेट करने के लिए, और ये जागने के चक्कर को एकदम दोबारा तरतीब दे देती है रोशनी। यही वजह है कि हमारा जो सर्केडियन क्लॉक है, सुबह सादक या जो सूरज के पहली किरणों और निकलते ही उसकी आपकी कुदरती क्लॉक जो है आपका सर्केडियन क्लॉक, ये आपको जगा देते हैं। दिन में सूरज और रात को टीवी की मसनूई रोशनी से बचें, ये सोना बहुत मुश्किल बना देती है। दिन में सन लाइट है तो ग्लासेस लगाएं। अगर मैं फाइनली गुजारिश करना चाहूँगा कि मोहसिन साहब, अगर मजबूरियाँ ना हों तो खुदारा कुदरत का साथ दें, आप हमेशा खुश और सेहतमंद रहेंगे। प्लीज़ अपनी नींद तरतीब दें, अपना सर्केडियन क्लॉक दुरुस्त करें, अगर ख़राब है तो वापस लाने की कोशिश करें। कोई जॉब की मजबूरी है, हालात की मजबूरी है तो फिर क्लॉक को चेंज करें, रीऑर्गेनाइज करें, और हमेशा सेहतमंद रहें। थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने बेहतरीन अंदाज में एक्सप्लेन किया। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा आज की इस एपिसोड से, और वो अपनी नींद के ऊपर बहुत खसूसी तवज्जो देंगे, अपनी नींद पूरी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम मजीद भी आपसे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर नेमलेस की गुफ्तगू। आज के हमारा टॉपिक नींद के हवाले से। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।